بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایران ان ممالک کی فہرست میں شامل ملک ہے جن کے بارے میں کبھی بھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس لسٹ میں نارتھ کوریا اور ایران شامل ہے۔ جہاں تک بات ایران کی ہے، وہ دنیا سے اس طرح کٹ چکا ہے کہ وہ اپنے ملک میں کسی بھی باہر کے ادارے کو آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے ان ممالک میں کون سی نئی ایجادات ہو رہی ہیں اور کون سے نئے ویپن بن رہے ہیں وہ کبھی بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہاں تک کہ ایران باہر کے سروے والی NGOs تک کو برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے ایران کب کیا بنا دے گا اس کا اندازہ امریکہ سمیت کوئی ملک بھی نہیں لگا سکتا۔ ایران بھی پاکستان کی طرح اپنے ملک کے اندر ایسے ہتھیار بنا رہا ہے جو دنیا کو سرپرائز کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف نارتھ کوریا ہے جو امریکہ سمیت دنیا کو شاک کرتا رہتا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا نے ہائیڈروجن بم کا کامیاب تجربہ کیا تھا اور وہ ایک ایسا ملک بن گیا جس کو اگر دنیا بلیک لسٹ کرے یا اقوام متحدہ اسے بین کرے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ اپنی منمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کی پابندیاں اس پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ اس ملک نے بین الاعظمی میزائل یعنی ICBM کا کامیاب ٹیسٹ بھی کیا ہے۔ اس لیے دنیا اب نارتھ کوریا کو دمکانے کی بجائے اس کو عمل کی بات کی طرف لے جاتی ہے۔ نارتھ کوریا میں جنگ کا جنون اس حد تک زیادہ ہے کہ اس نے ICBM میزائل کا تجربہ بھی انوکھے طریقے سے کیا تھا جس کی رینج 10,000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے پاس اتنی جگہ ہی نہیں کہ وہ اسے ٹیسٹ کر کے دنیا کے سامنے لا سکے۔ اس لیے اس نے اپنا میزائل جاپان کے اوپر سے گزار کر اس کا ٹیسٹ کیا تھا۔ جاپان میں ایمرجنسی کے الارم تک بج چکے تھے کہ حملہ ہوا ہے، لیکن وہ ایک ٹیسٹ تھا جو کامیاب ہوا۔ دوسری طرف ایران جیسا ملک ہے جو دنیا کو سرپرائز کرتا رہتا ہے۔ ایران نے بھی ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں جس سے وہ دنیا کی بلیک میلنگ میں نہیں آتا۔ ایران کو دنیا کی پابندیاں کافی متاثر کرتی ہے۔ وہ دنیا کو تیل فروخت کر کے زر مبادلہ کما رہا ہے، اس لیے اس پر کچھ پابندیاں اثر کرتی ہے۔ اس لیے ایران نے امریکہ سے یہ معاہدہ بھی کیا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، جس کے انعام میں امریکہ نے بھارت کو اجازت دی کہ وہ صرف ایران سے تیل خرید سکتا ہے۔ امریکہ دنیا کا سپر پاور ہے، وہ دنیا کے کسی ملک سے بھی اپنی بات منوا سکتا ہے سوائے نارتھ کوریا کے۔ ایران کا معاہدہ یہ تھا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا، لیکن ایران نے اپنے ملک میں ایسے میزائل بنا لیے ہیں جن کو امریکہ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایران نے خفیہ طور پر قسم ول میزائل کا تجربہ کیا جس کی رینج 700 کلومیٹر تک ہے۔ اس لیے ایران مخالف ملک یہ تو سمجھ ہی گئے تھے کہ ایران اس دور میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس میزائل کو موڈیفائڈ کر کے 750 کلومیٹر تک ایک نیا میزائل قسم 2 بھی بنا دیا گیا۔ ایران نے پھر اس سے بڑا میزائل شاداب بھی بنا لیا جس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتے ہیں۔ دوستو، ایران کے پاس تو ایٹمی ہتھیار موجود نہیں، پھر یہ میزائل کیوں بنائے؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ دوستو، ایران خفیہ طور پر اپنی ایٹمی ٹیسٹ سائٹ چلا رہا ہے جس میں وہ ایٹم بم تو نہیں بناتا لیکن ایٹم بم کے قریب ترین کے ہتھیار بنا رہا ہے جس سے وہ عالمی پابندیوں کا سامنا نہ کر سکے اور ایٹم بم کے قریب کے ہتھیار بھی بنا لے اور اس میں بھی کامیابی حاصل کر لے۔ دوستو، اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کے خفیہ ایٹمی ہتھیاروں کی تصاویر بھی شیئر کی تھی۔ جس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے ایران نے کافی سارے نیوکلیئر ریئیکٹر بنا رکھے ہیں جن میں خفیہ طور پر دنیا سے چھپا کر بڑے ہتھیار بنائے جاتے ہیں۔ دوستو، اس طرح الکنفرم سورس کے مطابق ایران نے اگر ایٹمی ہتھیار بنائے ہیں یا نہیں، اس نے اس ٹیکنالوجی سے اور قسم کے ہتھیار بھی بنائے ہیں۔ اس سیریز کا ایک ہتھیار ایک اسپیشل قسم کی گیس گن ہے اور گیس میزائل ہے۔ یہ گیس گن کس طرح بنائی ہے اور اس میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے یہ تو ایک راز ہے، لیکن عالمی ماہرین کی رائے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس گن میں ایٹمی ٹیکنالوجی استعمال کس طرح کی گئی ہے۔ اس میں یورینیم گیس استعمال ہوتی ہے۔ ایران نے اس کا تجربہ بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے کیا ہے۔ ایران نے ایک پل کے اوپر اس گیس گل کو فٹ کیا، پھر اس پل پر ایک گدھے کو گزارا گیا۔ جب وہ گیس فائر ہوئی تو اس گدھے کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو کر نیچے گر گیا۔ دوستو، اگر ایران نے اس ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ لائی ہے تو اس گیس کا ایک بم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بم پھر ایران کے میزائل کسی بھی جگہ پر لے جا سکتے ہیں اور یہ کیمیکل گیس اگر اس جگہ پر فائر ہو جائے تو وہاں پر موجود لوگوں کی ہڈیاں اور ان کا گوشت الگ ہو جائے گا۔ اگر ایران اب تک دنیا سے کٹا ہوا ہے تو اس نے اپنی دفاعی لائن کو اتنا مضبوط بھی کر دیا ہے کہ اس پر کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ ایران کے میزائل تو امریکی بیس پر فائر نہیں ہوتے، وہاں پر تو اس نے کوئی تباہی نہیں پھیلائی۔ دوستو، اس کا جواب بھی بڑا سادہ ہے۔ جو آپ کے ذہن میں جواب آئے وہ آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ ہمارے خیال میں ایران نے ہتھیار تو بنا لیے ہیں لیکن ابھی وہ اس قابل تو نہیں ہوا کہ وہ امریکہ سے براہ راست پنگا لے سکے، اس لیے یہ ڈرامہ بھی رچایا گیا۔ ایران اس فیلڈ میں اتنی تیزی سے اضافہ کر رہا ہے، اگر آپ ویکیپیڈیا پر ایران کا محائلہ کرے تو حیران ضرور ہوگے۔ ایران 20 سے زیادہ طرح کے کروز میزائل بنا چکا ہے۔ ایران نے کئی طرح کے ہیلی کاپٹر، ڈرون اور بحری جہاز اپنے ملک میں تیار کیے ہیں۔ اگر ایران پر بھی کسی قسم کی پابندی نہ ہوتی تو شاید وہ ڈیفینس سسٹم نہ بنا پاتا۔ جنگ کا خوف انسان کو ہر طرح سے چکنا رکھتا ہے، انسان کو وہ کارنامے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو عام حالات میں ممکن نہیں ہوتے۔ دنیا کی تمام جدید ٹیکنالوجی جرمنی میں ایجاد کی گئی، جہاں پر ایک سنائپر گن سے لے کر ایٹم بم تک صرف اور صرف 5 سال
साल में दूसरी आलमी जंग में बनाए गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और ईरान के इस हथियार के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।